جہاں میں ان سچ ہے راہیں نہ خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوزته منهما الجنة يغيض عينيه رواه البخاري۔ وعن عطاء بن ابي رباح رحمه الله قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى۔ قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي۔ قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك۔ فقالت أصبر۔ فقالت إني أتكشف فادعوا اللہ الا اتکشف فدعا لها۔ متفق علیہ۔ محترم دوستو بزرگو، عالم دو قسم کے ہیں، ایک کو عالم مشاہدہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عالم غیب۔ عالم مشاہدہ کا مطلب وہ عالم، وہ دنیا جہاں انسان ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور عالم غیب کا مطلب ہوتا ہے وہ عالم جہاں کی چیزیں انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا مشاہدے والی دنیا ہے۔ مرنے کے بعد انسان جس دنیا میں جاتا ہے وہ دنیا غیب والی دنیا ہے، وہاں کی دنیا کی چیزوں کا ادراک انسان اس دنیا میں رہ کر نہیں کر سکتا ہے، وہ عالم غیب ہے۔ عالم مشاہدے کے احساس کے لیے اللہ نے انسان کو بڑی بڑی 5 طاقتیں دی ہے۔ جس دنیا میں انسان جی رہا ہے اس کی چیزوں کا احساس اگر انسان کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہے تو اس کے لیے 5 بڑے بڑے حادثے، 5 بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں۔ انسان کا کان ایک بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان بہت ساری چیزوں کا ادراک اس دنیا میں رہ کر کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کا احساس اس دنیا میں رہ کر کیا کر سکتا ہے۔ مثلا اس کے سامنے ایک آدمی بات کر رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے اس کا احساس کس نعمت کے ذریعے ہوتا ہے؟ کان کے ذریعے۔ ایک ناک ہے جس میں اللہ نے سونگھنے کی طاقت رکھی ہے کہ آنے والی ہوا بدبو والی ہے یا خوشبو والی ہے، اس کا احساس انسان کا ناک کرتا ہے۔ ایسے ہی زمین ہے، زمین گیلی ہے یا سوکھی ہے، اس کا احساس انسان کا بدن کرتا ہے۔ کان یہ بھی اللہ کی نعمت، ناک یہ بھی اللہ کی نعمت، انسان کے بدن کا ہر عضو یہ بھی اللہ کی نعمت۔ 3 چیزیں ہوئی، چوتھی چیز انسان کی زبان ہے۔ یہ چیز کھٹی ہے یا مٹھی ہے یا نمک والی ہے یا پھیکی ہے، اس کا احساس اگر انسان کو اس دنیا میں کرنا ہے تو اس کے لیے انسان کی زبان ہے، اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ 4 نعمتیں، ان 4 نعمتوں کے بعد ایک 5ویں نعمت ہے
جس نعمت پر دنیا کی بہت ساری نعمتوں کی لذت اٹھانے کا دار و مدار ہے، وہ آنکھ والی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یوں کہیے اگر کہ انسان کے بدن میں جتنے بھی حصے ہیں، ان حصوں میں سب سے زیادہ محبوب نعمت انسان کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ آنکھ ہے۔ چاہے کتنے ہی پیسوں کی لالچ انسان کو دی جائے، بدلے میں اس کی آنکھ لینے کی ہو تو وہ نہیں دے گا، وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پیسے بہت بڑی نعمت، جس انسان کے پاس آنکھ نہ ہو، آنکھ کا مطلب دیکھنے کی طاقت نہ ہو، آنکھ تو ہے لیکن اس آنکھ کا جو کام ہے اس کی آنکھیں وہ کام نہ کرتی ہو، تو گویا عالم مشاہدہ یعنی یہ دنیا والی زندگی، اس کی اکثر چیزوں کا استعمال وہ نہیں کر سکتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی چاہتیں اور ایسی نعمتیں جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنا کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، ایسی نعمتیں بھی اس کو اس آنکھ کے نہ ہونے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اچھے سے اچھا گھر، انسان کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے بنگلوں کے پیچھے، اس کو زینت دینے کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے، اس کو ملون کرنے کے لیے، لیکن جس کے پاس آنکھ نہ ہو اس کے لیے تو جھپڑا بھی وہی، بنگلہ بھی وہی، اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ انسان شادی سے پہلے عورت کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسی ہے، لیکن جس کے پاس آنکھ والی نعمت نہیں ہے اس کے لیے تو کالی بھی وہی اور گوری بھی وہی، سب وہی۔ بہت ساری نعمتیں اگر ہم اپنا دماغ دوڑائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے یہ انسان محروم ہو جاتا ہے، جس کی آنکھ سے اللہ رب العزت نے دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت چھین لی ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضرورتیں پورا کرنے میں وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ضرورت ہو اس کے لیے وہ دوسروں کا محتاج، استنجا کرنا ہے اس کے لیے دوسروں کا محتاج، کسی جگہ جانا ہے دوسروں کا محتاج، اچھی جگہوں پر جا کر بھی وہاں کے جو نظارے ہیں ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنکھ، عالم مشاہدہ میں آنکھ جس کو بصارت کہتے ہیں، دیکھنا، اس کی بینائی، یہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت انسان کو دی ہے۔ اور انسانی اعضاء میں جسم کے ہر حصے میں سب سے زیادہ محبوب انسان کے نزدیک یہی نعمت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ نعمت اگر کسی کے پاس سے چھین لی جاتی ہے تو گویا اس کی سب سے زیادہ محبوب چیز چھین لی گئی۔ جب اس کی سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ رب العزت نے لے لی ہے تو یہ کتنی بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کی رہبری فرمائی ہے کہ اگر کوئی ایمان والا ایسا ہے جس کی بینائی اس دنیا میں چلی گئی ہے تو اس کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس بینائی کے ذریعے سے وہ محروم ہو چکا ہے، یہ ایک نعمت اس کو اللہ نے نہیں دی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے بھی اللہ اس کو آزمانا چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو بہت بڑی نعمت دے گا، جس نعمت کی ضرورت انسان کو عالم غیب میں پڑے گی۔ جیسے عالم مشاہدہ اس دنیا کا ادراک اور احساس کرنے کے لیے بصارت کی ضرورت ہے، ایسے عالم غیب یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس کرنے کے لیے انسان کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بصیرت اللہ رب العزت اس شخص کو عطا کرے گا، اس ایمان والے کو عطا کرے گا جس کی بصارت اللہ چھین لے گا،
پھر وہ اس پر صبر کرے گا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے گا، اللہ رب العزت وہ بصیرت دے گا جس کے ذریعے سے اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب کرے گا۔ یہ حضور فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر موڑ پر امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اس لیے اس موڑ پر بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک نعمت اللہ چھین لیتا ہے لیکن دنیا میں اس کے بدلے میں کئی ایسی نعمتیں دیتا ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ مثلا نابینائی کو دیکھ لیجئے کہ جس کی بصارت اللہ نے لے لی ہے، اس کو جو اللہ ذہن دیتا ہے، جو دماغ دیتا ہے، جو قوت حافظہ دیتا ہے، جو نورانی قلب دیتا ہے، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کا انوبھو و تجربہ کر لیجئے۔ ایک نابینا بچہ ہے، اس کو حفظ قرآن کے لیے بٹھا دیجئے، اور ایک بینا بچہ ہے جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو حفظ قرآن کے لیے بٹھا دیجئے، کس کو جلدی یاد ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جس بصارت اور جس بینائی کے ذریعے سے انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بینائی اس نابینا کے پاس ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو یہی گناہ انسان کے دل کے لیے ظلمت اور تاریکی کا سبب ہوتے ہیں، اس لیے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تو اس کی وجہ سے اس کا دل پاک صاف ہے، اس کا دماغ پاک صاف ہے، کیونکہ دیکھنے کی وجہ سے انسان کی جو سوچیں بڑھتی ہے، انسان کے مشغلے بڑھتے ہیں دیکھنے کی وجہ سے، وہ مشغلے اس انسان کے نہیں ہیں جو نابینا ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دماغ، اس کی سوچ اور اس کی فکر صرف قرآن کریم کے حفظ میں لگ جائے گی، دوسری کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اس کو کوئی نوٹ پکڑوا دو، نابینا کو پکڑتے ہی پہچان جائے گا کہ 10 کی ہے کہ 20 کی ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، کسی نابینا فقیر کو پیسے دیں گے تو پتہ چل جائے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آواز سن کر پتہ کر لے گا کہ کون بول رہا ہے، میرے سامنے کون کھڑا ہے، آواز سے پتہ کر لے گا۔ اللہ اس کو ایسی قوت اور صلاحیت دیتا ہے۔ ایک نعمت لے لی ہے لیکن اس کے بدلے میں اس طرح کی بہت ساری نعمتیں دنیا میں دیتا ہے، اور بدلہ مرنے کے بعد کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے کو میں اس کی 2 محبوب چیزوں کے ذریعے مبتلا کرتا ہوں، محبوب چیزیں یعنی 2 آنکھیں، 2 آنکھوں کے ذریعے مبتلا کرتا ہوں تو میں، اور وہ پھر صبر کرتا ہے تو میں اس کے بدلے میں اس کو جنت دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس کے بدلے میں نعمتیں ملتی ہیں، اور مرنے کے بعد جو جنت جو سب کی خواہش ہے، سب کا مطلوب ہے، وہ جنت بھی اللہ اس کے بدلے میں دیتا ہے۔ جب ایک آدمی کو طاعون کی بیماری ہوتی ہے اور اس میں وہ مر جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے لیے شہادت کا درجہ دیتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلی والی حدیث میں گزرا۔ تو ایک آدمی جو پوری زندگی نابینائی کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کو اللہ کیا جنت نہیں دے گا؟ شرط یہ ہے صبر کرے۔ صبر کا مطلب اپنی اس حالت پر اللہ سے راضی رہیں، اللہ سے ثواب کی امید کرتا رہے، تو اس پر اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، بہت سارے صحابہ آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، کثرت سے تلاوت، کثرت سے عبادات، کثرت سے مجاہدہ اور قربانیاں، اس کے بدلے میں دنیا میں ان کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ آنکھوں کی روشنی جانے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب مجاہدات اور قربانیاں انسان کی بڑھتی ہے تو اس کا اثر آنکھوں پر پڑتا ہے۔ تو ان صحابہ کی قربانیاں بڑھتی گئی، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھیں کمزور ہوتی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ فرمایا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت اعتدال سے کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ میں طاقت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مہینے میں 1 مرتبہ ختم کرو۔ اللہ کے رسول اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا 10 دن میں ختم کرو۔ حضور تو فرماتے اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔
آخر میں حضور کو اس پر راضی ہونا پڑا کہ انہوں نے 3 دن اختیار فرمائے کہ 3 دن میں قرآن ختم کروں گا. ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. لیکن وہ آخری زندگی میں جب نابینا ہو چکے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت بھرا جو حکم تھا ان کے لیے، شفقت کے لیے تھا، وہ حکم ان کو یاد آتا تھا کہ کاش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا تو آج یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی نابینا ہو چکے تھے آخری عمر میں. وہ یہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے جس کا خلاصہ ہے: اگر اللہ رب العزت نے ہماری بینائی لے لی ہے تو ہمیں کوئی اس پر حسرت اور افسوس نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہدایت کا نور دل میں موجود ہے. آنکھوں کا نور چاہے چلا گیا ہے لیکن ہدایت کا نور دلوں میں موجود ہے، ہم اسی پر خوش ہیں. اس لیے مومن کو چاہیے، ایمان والے کو چاہیے کہ اس نعمت کے جانے کے وقت میں وہ صبر کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا. دوسری حدیث میں حضرت عطا بن ابی رباح نقل فرماتے ہیں. عطا بن ابی رباح تابعی ہیں. انہوں نے تقریباً 200 صحابہ سے ملاقات کی ہے. اللہ رب العزت نے عجیب احسان فرمایا ہے امت پر کہ امت میں زیادہ تر دین کی خدمت جو لی ہے، تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین کی خدمت جو لی ہے امت میں وہ زیادہ تر عجموں سے لی ہے. دین شروع ہوا عرب سے، محنت شروع ہوئی عرب سے، لیکن زیادہ تر علماء نے جو کام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، قرآن کی تفسیر پر، فقہ پر، فتاوی پر، وہ عجم کے علماء نے کیا. عجم کا مطلب جو عرب کے نہیں ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہ ارشاد فرما کے گئے تھے. حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ فرماتے تھے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر علم سریا پہ ہوگا، سریا ستارے کا نام ہے، سریا پہ ہوگا تو یہ فارس کے سلمان کی طرف اشارہ فرماتے تھے، حضرت سلمان کی طرف، کہ ان کی اولاد، حضرت سلمان فارس کے تھے یعنی عجم کے تھے، ان کی اولاد وہاں سے بھی علم کو لے کر آئے گی. ایسا حضور فرما کے گئے تھے. عطا بن ابی رباح ان خوش قسمت علماء میں سے ہیں جو غلاموں میں سے ہیں، عرب میں سے نہیں ہیں، عجم میں سے ہیں. 200 صحابہ سے ملاقات فرمائی ہے. بہت بڑے عالم تھے. ان کے جسم کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید اتنی زیادہ قباحتیں کسی اور میں نہ ہو، اتنی زیادہ بیماریاں کسی اور میں نہ ہو، ان میں تھی. کلر کے حساب سے دیکھو تو سیاہ تھے. ان کی ناک چپٹی تھی. یہ ان کے ہاتھ میں شل یعنی لقوہ ہو چکا تھا. پاؤں سے معذور تھے، لنگڑے تھے. آخری زندگی میں نابینا ہو چکے تھے. یہ ساری بیماریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اتنا کام لیا. اتنے بڑے عالم کہلائے دنیا کے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب مکہ مکرمہ میں تشریف لے جاتے تھے اور کوئی ان سے سوال کرتا تھا کسی مسئلے کے متعلق تو یہ فرماتے، ارے تمہارے پاس عطا بن ابی رباح ہے اور مجھ سے پوچھتے ہو؟ ایسا فرماتے. کون؟ عبداللہ بن عمر جیسے صحابہ. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی جواب دیا، تمہارے پاس عطا بن ابی رباح جیسے آدمی ہے اور تم مجھ سے سوال کرتے ہو. بلکہ ایک عورت نے، عمر بن سعید فرماتے ہیں، میری والدہ نے خود خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا کہ سید المسلمین عطا بن ابی رباح، کہ مسلمانوں کے سردار اس وقت عطا بن ابی رباح ہے. خواب میں حضور نے فرمایا. اتنے سارے عیب جسم میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت ظاہری جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تو اندر کی نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ نے علم سے نوازا تھا. دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی. عبد الملک بن مروان کے پاس تشریف لے گئے. جب مکہ مکرمہ میں عبد الملک بن مروان حج کے لیے آئے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ہر قبیلے کے بڑے بڑے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. عطا بن ابی رباح ان کے سامنے جیسے ہی تشریف لائے، عبد الملک بن مروان وقت کا بادشاہ ہے، کھڑا ہو گیا.
ان کا اکرام کیا، بٹھایا، فرمایا کیا ضرورت ہے آپ کی؟ حضرت آپ کی کیا ضرورت ہے؟ عطا بن ابی رباح نے لوگوں کی ضروریات ساری سنائی اور ان کو نصیحتیں فرمائی۔ مخلوق کی خدمت کس طرح کرو گے، اللہ سے مخلوق کے بارے میں کیسے ڈرو گے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرو گے اور مخلوق کے حقوق کیسے ادا کرو گے۔ جب ساری باتیں عبد الملک بن مروان نے سن لی تو عبد الملک بن مروان کہنے لگے یہ تو آپ نے لوگوں کی ضرورتیں سنائی، آپ اپنی بھی تو ضرورتیں سنائی۔ عطا بن ابی رباح نے فرمایا میں اپنی ضرورت صرف خالق کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کس کے سامنے؟ خالق کے سامنے، اللہ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ تو عبد الملک نے فرمایا، عبد الملک بن مروان وقت کا بادشاہ ہے، کہ اسی وجہ سے ان کو سرداری مکہ میں ملی ہے۔ عبد الملک بن مروان کے وقت میں جس شہر کا نام لے لیجئے، اس شہر میں اگر کہا جائے کہ سردار کون ہے تو وہ سارے اجمی علماء ہی تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے خود عبد الملک بن مروان نے پوچھا مکہ کے سردار کون ہیں؟ عطا بن ابی رباح۔ وہ عرب میں سے ہی ہے، موالی میں سے، موالی کا مطلب آزاد کیے ہوئے غلام، اجمی کوئی آدمی ہے؟ فرمایا نہیں، عرب میں سے نہیں، غلاموں میں سے۔ اچھا یمن کے سردار کون ہیں؟ کہا صالح بن کیسان۔ وہ عرب میں سے ہیں یا عجم میں سے ہیں؟ کہا عجم میں سے۔ اس طرح بڑے بڑے شہروں کے نام لیے، آخر میں ایک شہر کا نام لیا، میرے ذہن میں نہیں ہے، اس شہر کے بارے میں جب پوچھا تو فرمایا کہ ابراہیم نخعی ہے، یا عرب میں سے ہیں یا وہ موالی میں سے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ عرب میں سے، یعنی ایک ہی شہر کے سردار عربی تھے، باقی سب کے سب عجمی تھے۔ اللہ نے علم دیا تھا، تو علم اور عمل کی بنیاد پر انسان کو سرداری ملتی ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے علم و عمل کی بنیاد پر، ان کی نیکی اور تقوی کی بنیاد پر اللہ نے قوم میں، سماج میں سرداری دی تھی۔ ان کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا تھا۔ سن ہجری 114 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی ایک عورت کا پتہ دوں؟ ایک عورت جو ہے جنتی، کوئی بھی آدمی کسی عورت کو یا کسی مرد کو جنتی نہیں کہہ سکتا ہے اپنی زبان سے، یقینی طور پر امید کر سکتا ہے، کسی کو جہنمی بھی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جنتی کہہ دیا وہ جنتی ہے، وہ تو فائنل بات ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس نے فرمایا ایک جنتی عورت میں تمہیں بتلاؤں؟ تو عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں حضور بتلائیے۔ تو ایک عورت کی طرف اشارہ فرمایا، یہ کالی عورت ہے لیکن کالی ہے، حبشی عورت تھی، وہ حبشہ کی رہنے والی تھی، یہاں بسی ہوئی تھی، اور وہ عورت کالی تھی، لمبی تھی۔ اس عورت کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عطا بن ابی رباح سے فرمایا کہ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور حضور سے عرض کیا اللہ کے رسول انی اسرع و انی اتکشف، دو باتیں بیان فرمائی، مجھے گر جانے کی بیماری ہے، گر جانے کی بیماری جس کو اردو میں کہتے ہیں مرگی کی بیماری۔ انسان چلتا ہے اچانک گر جاتا ہے، اس کا ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں غالباً اس کو پیاز سنگھاتے ہیں، اس کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مرگی کی بیماری کہلاتی ہے۔ اس کو عربی میں سراعت یعنی گر جانا، پچھاڑ دیا جانا، اور یہ جو بیماری ہے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو جب انسان کی دماغ کے جو دروازے ہیں، اس کی رگوں کے جو دروازے ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہ گر جاتا ہے، اور اندر سے کوئی ہوا اٹھتی ہے جو اس کے دماغ کی رگوں کو بلاک کر دیتی ہے، تو یہ واقعی بیماری ہے۔ لیکن یہ گر جانا اور پچھاڑ دیا جانا
اس کا ایک دوسرا بھی سبب ہے، اور وہ سبب جنات ہے۔ جنات، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جیسے انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں ایسے جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جنات انسانوں کو تکلیف کئی طرح پہنچاتے ہیں، اس میں سے ایک تکلیف اس طرح کہ وہ انسانوں کے جسم میں گھس کر اس کو گرا دیتے ہیں، پچھاڑ دیتے ہیں۔ اس کی بھی دو وجہ ہو سکتی ہے، یاد رکھو جو میں کہتا ہوں، جنات انسان کو جو پچھاڑتے ہیں اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس جس کو پچھاڑا گیا ہے اس پر وہ عاشق ہے، اس سے اپنی شہوت پوری کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اس سے پہلے میں ایک مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں کی بہت ساری عورتیں غیر مسلموں کے پاس علاج کے لیے جاتی ہے، یہ جنات کے علاج کے لیے بڑوؤں کے پاس جاتی ہے، ان کو پھر سلا دیا جاتا ہے وہاں۔ جنات اور شیطانوں کو دوست بناتے ہیں یہ لوگ، جن کی شرط ہوتی ہے کہ عورت آئے گی تو ان سے خواہش پوری کی جائے گی، اس کے بعد وہ جنات اس کی مدد کرے گا اس علاج میں۔ وہ جنات پہلے اس سے خواہش پوری کرتا ہے، تو خواہش پورا کرنے کے لیے جنات اس عورت کو پچھاڑتا ہے، اس پر وہ عاشق ہے، گرا دیتا ہے۔ اس عورت کو اس کا احساس ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل یقینی ہے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی عورت سے صحبت کرے تو صحبت کرنے سے پہلے وہ ایک دعا پڑھ لیا کرے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت کر، ہماری اولاد کی حفاظت کر۔ حضور فرماتے ہیں آدمی جب اس طرح کی دعا نہیں پڑھتا ہے اور شیطان اس کا شریک ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حمل میں، بچہ ٹھہرنے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطانی نطفے کا اثر آتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے۔ تو شہوت کی بنیاد پر جنات انسان کو پچھاڑتا ہے، اور کبھی اس لیے پچھاڑتا ہے کہ جنات کو اس سے دشمنی ہو چکی ہے، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ مثلا آپ چل رہے تھے کہیں راستے میں، آپ کو پیشاب لگی، آپ نے درخت کے نیچے پیشاب کر دیا، جنات کا گھر تھا وہاں، اس کو تکلیف پہنچ گئی آپ سے۔ آپ نے کسی چھوٹے جانور کو مار دیا، حالانکہ وہ جنات اس جانور کی شکل میں آیا تھا، اس کی وجہ سے بہت ساری دشمنیاں ہو جاتی ہے، تو جنات پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جب جنات پیچھے پڑتا ہے تو اس کو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے تکلیف کی کئی شکلیں ہیں، اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اس کو پچھاڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں خود کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئے، اللہ کے رسول میرا یہ بیٹا ہے، اور اس طرح اس کو جنات گھس جاتا ہے اور اس طرح اس کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اس کے سینے پر، جو بیمار ہے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے تھے، پڑھتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا، تو وہ نکل جاتا تھا۔ تو جنات گھستا ہے انسان کے جسم میں، وہ بولتا اس کی زبان سے، زبان انسان کی ہوتی ہے لیکن بولتا ہے کون؟ جنات۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھاڑنا جنات کی جانب سے بھی ہوتا ہے، چاہے وہ شہوت کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ دشمنی کی بنیاد پر ہو، دونوں باتیں۔ تو بیماری کی وجہ سے انسان گر جاتا ہے جس کو مرگی کی بیماری کہتے ہیں، یا کبھی جنات کی وجہ سے انسان گر جاتا ہے، تو یہ گرنا ایک مستقل بیماری ہے، چاہے وہ جنات کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی کمزوری کی بنیاد پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے اپنی یہی شکایت فرمائی، اللہ کے رسول میں گر جاتی ہوں، اور اس عورت کو جنات کی جانب سے ستایا جاتا تھا۔ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے، لیکن اس نے ایک بات اس کے ساتھ ارشاد فرمائی، حضور کی خدمت میں عرض کیا، میں گر جاتی ہوں، مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میرا ستر ظاہر ہو جائے، اس کا خطرہ ہوتا ہے، گر جانے کی حالت میں میرا ستر بھی کھل جاتا ہے۔
جس کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ یہ دونوں باتیں ختم ہو جائیں، بیماری بھی ختم ہو جائے۔ اس عورت کو اللہ کی ذات پر کتنا یقین تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہے دعا کی درخواست کے لیے۔ ہم لوگوں کا بھی یقین اللہ کی ذات پر ہے، لیکن تھوڑا کچا اس لیے ہے کہ ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پہلے ہسپتال کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر جب اچھے نہیں ہوتے ہیں تو پھر مول صاحب سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ یہ عورت بھی بیمار ہے لیکن پہلے علاج سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان سے درخواست کرتی ہے دعا کی کہ دونوں چیزیں ختم ہو جائے، مرگی کی بیماری، گرنے کی بیماری وہ بھی ختم ہو جائے، اور میرا جو سطر کھل جاتا ہے یہ تکلیف بھی میری دور ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس عورت کا ایمان دیکھا کہ بہت پختہ ہے، اس لیے اس عورت سے پہلے تو ایسی بات کہی کہ اس کو توکل پہ رہنا چاہیے، اعلیٰ توکل کے اعلیٰ درجے پہ۔ فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک۔ دو باتیں ہیں، دو باتوں میں سے ایک بات تو سمجھ لے اور اس کو مان لے۔ پہلی بات، اگر تمہاری چاہت ہے تو اسی بیماری پر تم رہو پوری زندگی اور صبر کرو، اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا فرما دوں تو تم اچھی ہو جاؤ۔ دو باتوں میں سے کون سی بات پسند ہے؟ حضور نے ان سے پوچھا۔ میں نے بتایا وہ عورت بہت اونچے اعتماد اور توکل والی تھی، ایمان والی تھی، اس لیے اس نے کہا اصبر، اللہ کے رسول صبر کرتی ہوں، یعنی اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے، میں اس بیماری پر صبر کرتی ہوں۔ اس عورت کا نام سعیرہ، کنیت ام ظفر۔ اس عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں، لیکن ایک دوسری جو تکلیف تھی اس میں اللہ کا حق ضائع ہوا تھا۔ اپنی ذاتی تکلیف تو انسان برداشت کر لے گا، لیکن اللہ کا حق بھی ضائع ہو یہ انسان برداشت نہیں کرتا ہے اگر وہ پختہ ایمان والا ہے۔ اس لیے اس عورت نے اپنا ذاتی حق تو برداشت کر لیا، کوئی بات نہیں، میں بیماری کو برداشت کر لوں گی، لیکن دوسری چیز، دوسری تکلیف جس کی وجہ سے اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے کہ میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ کے رسول اس کے لیے تو دعا کر دیجئے کہ میرا سطر نہ کھلے، چاہے یہ بیماری بیماری مجھے لاگو ہو، اور جب بھی یہ پٹکنے کی بیماری مجھے آئے تو اس وقت میرا سطر نہ کھلے، اللہ اس سے میری حفاظت کرے، اس کی تو میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی، بیماری باقی رہی، سطر کھلنے کی جو تکلیف ہے اس سے اس کی حفاظت ہو گئی۔ بخاری شریف میں عطا بن ابی رباح یہی راوی تابعی نقل کرتے ہیں کہ یہ ام ظفر جس کا نام سعیرہ ہے، ان کو میں دیکھتا تھا کہ کعبۃ اللہ کے پردے کے ساتھ چمٹی رہتی تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ بیماری کا احساس اس کو ہوتا تھا کہ بیماری آنے والی ہے تو وہ کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ چمٹ کر اللہ سے دعا کرتی تھی اور اپنی حفاظت اس طرح وہ کر لیتی تھی۔ کعبۃ اللہ کے پردوں کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کر لیتا تھا۔ تو دیکھو کتنی بڑی عورت ہے، فضیلت والی عورت ہے کہ اس نے صبر پر جو اللہ کے رسول نے جنت کا وعدہ فرمایا اس پر راضی ہو گئی۔ یہ ایمان والے کی شان ہے کہ دنیا میں آنے والی جتنی بھی تکالیف ہے ان تکالیف پر صبر کر کے وہ اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے اللہ رب العزت سے ثواب کی امید کر کے زندگی گزارے تاکہ اس تکلیف پر اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے میرے دوستو کہ جو بھی تکلیف آئیں اس پر واویلا نہ مچائیں بلکہ اس پر صبر کرتے رہیں اور اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان